بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سبق میں کچھ کلمات پڑھ لیے تھے، تو اس کے بعد اس ویڈیو میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن انشاءاللہ تعالی سبق جاری رہے گا، اگرچہ رمضان کی وجہ سے تھوڑا سی مصروفیات ہیں۔ تو آج دیکھیں گے کہ ان میں سے 5 کلمات جو ہم پڑھیں گے آج، تو وہ کون سی کلمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، تو چلو پڑھتے ہیں کہ وہ 5 کلمات کون سے ہیں جو ہم نے آج پڑھنے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلا کلمہ جو ہے مآباً، متاعاً، مطاع، معاشا، مفازا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 کلمات ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو روانگی کے ساتھ تو آپ نے سن لیے، ابھی انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کو جوڑ کر کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا کلمہ جو ہمارا ہے وہ ہے مآباً۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جوڑ کر میم کے اوپر زبر اور حمزہ، یعنی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم یا کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش آ جائے، تو ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس الف کو الف نہیں کہتے بلکہ اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جس طرح آپ کو الف کے اوپر جو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، تو اس الف کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم کہیں گے حمزہ۔ ٹھیک ہے، تو میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما، حمزہ کھڑی زبر آ، ما آ، اور با کے اوپر 2 زبر، با 2 زبر بن، مآباً۔ حمزہ کو ہم کھینچیں گے، لمبا کریں گے، کیوں کہ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ مآباً۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہمارا ہے یہ ہے متاعاً۔ اب کیا ہے کہ اس کو میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد 2 نقطے ہیں۔ جب 2 نقطے آگے تو ہم نے دیکھ لیا کہ نیچے اس کا سر گول ہے، نہیں تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ تا ہے۔ اگر سر گول نیچے ہوتا تو 2 نقطوں کے نیچے تو اس وقت یہ قاف ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہے تا۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، اور عین کے اوپر 2 زبر، عین 2 زبر عن، متاعاً۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہمارا ہے یہ ہے مطاع۔ اب یہاں پر میم ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، نہیں بلکہ پیش ہے، مطاع۔ ٹھیک ہے، تو میم کے اوپر پیش ہے اور کیا ہے کہ اس کے بعد طا ہے اور طا پر زبر اور اس کے بعد الف۔ ٹھیک ہے، تو اس جو طا ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے، تو اس طرح جس طرح طا کو ہم موٹا پڑھیں گے تو اسی طرح اس کے بعد الف جو ہے، الف آ گیا تو اس الف کو بھی ہم پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد یعنی الف کے بعد عین ہے اور اس کے نیچے 2 زیر ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم پیش مو، طا الف زبر طا، مطاع، عین 2 زیر عین، مطاع، کیا بنا؟
مطاع۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ طا کو پڑھتے ہوئے ہونٹ بھی گول نہیں کرنے، اور اس میں جب ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے الف کو بھی، تو اس وقت بھی ہونٹ گول نہیں کرنے۔ ایسے نہیں پڑھنا کہ مطاعن یا مطاعن، ایسے نہیں، بلکہ مطاعن، ٹھیک ہے؟ یعنی ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، موٹا کر کے پڑھنا ہے لیکن ہونٹ کو گول نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہمارا ہے، چوتھا کلمہ، یہ ہے معاشن۔ میم ہے، اس کے بعد عین، اور اس کے بعد الف، اور پھر آخر میں کیا ہے؟ شین ہے، اور شین کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم زبر ما، عین الف زبر عا، مع، عین کی ادائیگی صحیح کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس کے مخارج پڑھنی ہے، تو اس کوشش کریں کہ اس کو صحیح ادا کیا جائے۔ کس طرح؟ مع، اور اس کے بعد ہے شین، شین کے اوپر 2 زبر، شین 2 زبر شن، معاشن۔ اور آج کے سبق کا آخری کلمہ ہمارا ہے مفازن، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ میم کے اوپر زبر ہے، اور پھر اس کے بعد ہے فا، اور اس کے بعد الف، ٹھیک ہے؟ تو اس الف کو اوپر نہیں پڑھیں گے کیونکہ فا جو ہے وہ باریک حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں کیا ہے کہ زا ہے، اور اس کے بعد الف، لیکن زا کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زا 2 زبر زن، مفازن۔ کس طرح؟ مفازن۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کو یعنی جب واقف کریں گے، جو ہم نے الفاظ پڑھ لی ہیں، یعنی جس طرح کہ معابن ہو گیا، اور اس کے بعد متاعن یا معاشن اور مفازن، جب اس پر ہم وقف کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے ایک زبر کو ہم پڑھیں گے اور 7 الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے؟ الف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ الف جو ہے وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا۔ کس طرح کہ مآبا، کس طرح؟ مآبا، یہ وقف ہے۔ اور اسی طرح متاعا، ہم نے عین کے اوپر کیا کیا؟ وقف کیا، متاعا نہیں پڑھا بلکہ متاعا۔ جب وقف کرتے ہیں ہم ٹھہریں گے، اس پر روکیں گے، تو اس وقت کیا ہے کہ ایک زبر پڑھا جائے گا اور 7 الف بھی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح معاشا، اسی طرح مفازا۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور نئے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہے۔ تو اب تک اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔